अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज है 5 फरवरी, जिसको पाकिस्तान भर में कश्मीर डे के हवाले से मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जब हम अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। और खुसूसन अगर देखा जाए पिछले 2 सालों को तो पाकिस्तान उभर कर पूरे कुर्रा अर्ज पर आया है एज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स फॉर द कश्मीर कॉज। ये हमारे ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का हमारे कॉर्नर स्टोन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी शहरग भी है। जब हम बात करते हैं इंसानी हुकूक की, जब हम बात करते हैं किसी की बेसिक ह्यूमन राइट्स की, तो यकीनन कश्मीर कॉज कैन नॉट बी फॉरगॉटन। और ये हर पाकिस्तानी का अज़्म है कि दुनिया के हर फोरम पे ना सिर्फ इसके हवाले से आवाज़ उठाई जाए, बल्कि भारत के होने वाले जो मजालिम हैं कश्मीरी वादी कश्मीर में कश्मीरी बहनों और भाइयों पे, जो जम्मू एंड कश्मीर के इस वक्त के हालात हैं, चाहे मौका कैसा भी हो, चाहे हमें लगे कि दुनिया में और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन उनका दुख, उनका कर्ब हर बंदे तक पहुंचाना, इंटरनेशनल फोरम्स पे रेस करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाना, ये पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। और हमें इन्हीं काविशों में अगर हम गुज़िश्ता 2 सालों को देखें, हमें बहुत कामयाबियां मिली हैं। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडन ने भी अपनी जो कैंपेनिंग की मुहिम थी उसमें इसको एक कलीदी हिस्सा मांगा और कश्मीरी बहनों और भाइयों से इज़हार यकजहती किया। नाउ द ओनस इज ऑन हिम कि वो किस तरह ये व्हाइट हाउस संभालने के बाद, कैपिटल हिल पे इलेक्ट होने के बाद इस कॉज को आगे लेकर चलते हैं। इसके अलावा अगर मुस्लिम उम्मा की बात की जाए, अगर हम दूसरे अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखें, तुर्की ने भी बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उसने कहा कि हमारे लिए भी कश्मीर का कॉज उतना ही अहम है जितना पाकिस्तान के साथ। तो अब मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि एक नई दुनिया का आगाज हो गया है, एक पेंडेमिक ने बहुत सारी चीजों को वाजे कर दिया है, प्रायोरिटीज क्लियर हो गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं की जाती कि मईशत और दूसरे मामलात को और आपके डिफेंस की चीजें किस तरह आगे चल रही हैं, लेकिन लोगों के जो बेसिक हुकूक हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हैविंग द काइंड ऑफ लीडरशिप एंड द सेटअप दैट दे वुड लाइक, उस पर बात करनी जरूरी है। और अब हम देख सकते हैं कि मजाक कहते हैं ना कि जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, इस रात ने ढलना होता है। इस वक्त अगर हम मौजूदा दौर के यानी 2021 के भारत को देखते हैं तो वहां पे आपको मुश्किलात सामने नजर आएंगी। पहली दफा है कि भारत इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, यानी वो जो प्रोपेगेंडा, नेगेटिव पब्लिसिटी, अपनी गलत बात को भी सही कहना, विक्टिम ब्लेमिंग करना, बार बार पाकिस्तान को ये इल्जाम देना कि जी आप एक दहशतगर्द मुल्क हैं, आपके यहाँ दहशतगर्दी पनप रही है। नाउ द चिकन हैव कम होम टू रूस्ट। और इसका बड़ा वाज़ेह सबूत है कि पिछले 2 रोज से हम देख सकते हैं यूनाइटेड इंडिया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इंडिया मुस्तरद करता है इस नेगेटिव पब्लिसिटी को, और ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। और एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि इनका रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी ओवर शैडो हुआ वहाँ के एक आम भारतीय के एहतजाज से। ना सिर्फ किसान एकता मूवमेंट वहाँ पे चल रही है, बल्कि वो तमाम लोग जिनको शायद इग्नोर कर दिया गया था, जिनको मेन जिंदगी के धारे से अलग करके ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही थी जहाँ पे अक़लियतें, जहाँ पे एक कमजोर भारतीय अपने आप को गैर महफूज जानता है, वो मेरे ख्याल में अब दुनिया के सामने आया हो रहा है। बड़े बड़े स्टार्स आवाज से आवाज मिला रहे हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिकॉज आज का दिन हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों के नाम, इस जहद के नाम है, तो क्यों 5 फरवरी को हम मनाते हैं कश्मीर डे, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मकसद भारतीय कब्जे में मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ यकजहती, हमदर्दी और उन्हें ये बावर कराना है कि वो अपने मकासद के हुसूल में तन्हा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इनके साथ हैं, वो अपने कश्मीरी भाइयों के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने आलमी दारों तक पहुँचाते रहेंगे। ये दिन 5 फरवरी कश्मीर के साथ तजदीद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। यौम यकजहती कश्मीर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ हर साल 5 फरवरी 1990 से मनाया जा रहा है। इसी साल कश्मीरियों ने जिहाद का अलम थाम कर काबिज भारतीय अफवाज से टकराने का फैसला किया। तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी कश्मीरियों का जज्बा पहले दिन की मानिंद ताज़ा और पुरअज़्म है।
جی جناب، کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ایک کاز کا آپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کے دشمن ایک پلاننگ کرتے ہیں اور پھر ایک بڑا ڈیوائن پلان ہوتا ہے. آرٹیکل 370 کو ختم کرنا اور جموں اینڈ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے ایز ریکگنائزنگ کہ وہاں پہ مسائل ہیں، ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. مودی سرکار کی شاید سب سے بڑی بھول یہ تھی کہ سٹیٹس کو ریووک کیا گیا اور شاید اس کو انہوں نے اپنی سیاسی فتح مانا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال گھٹی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. نہ صرف آج تک ہم دیکھتے ہیں اور شاید اس کو ہمیشہ وہ ڈسمسو رہے ہیں اس بارے میں، نہیں جی ہم ایک سوشل انجینئرنگ کر پائیں گے، وہاں پہ مزید جو ایک ایتھنک بیلنس ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جب ہم نے یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تو دوسرے لوگ یعنی خاص طور پہ ہندو برادری کو اگر لے جا کر جموں اینڈ کشمیر میں بسا دیا جائے تو وہ اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے، وہ کانفلکٹ دب جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کرنے میں نہ صرف ان کو بہت ساری مشکلات کا آج بھی سامنا ہے بلکہ آج بھی اس کو وہ کر نہیں پا رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما شمیم شال صاحبہ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس آرٹیکل 370 کے ریووک کے بعد اس وقت انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں کیا صورتحال ہے. السلام علیکم شمیم صاحبہ. وعلیکم السلام. شمیم صاحبہ، یہ جدوجہد تو 70 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور اس کو لاکھ کوششوں کے بھارت اس کو ختم کرنا چاہے، اس کو کچلنا چاہے، اس کی آواز دبانا چاہے، نہیں کر پا رہا. اس وقت کیا صورتحال ہے جموں اینڈ کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں آن بہاف آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اور آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے کہ آپ یوم یکجہتی منا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ جنگ انشاءاللہ کٹھے مل کر جیت جائیں گے جو بھارت نے ہم پر امپوز کی ہے. اس وقت صورتحال جو 370 آرٹیکل کے ایبروگیشن کے بعد اور 35A کے بعد یہ ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ وہاں پر جو ڈومیسائل انہوں نے 4 لاکھ لوگوں کو دے دیے ہے کہ ایک تو ڈیموگرافی چینج کرے اور اس کے بعد جو وہ لوگ وہاں بسائے جائیں گے وہ RSS کے ہتھیار بند نوجوان ہوں گے اور جب ان کو مخصوص علاقوں میں بسایا جائے گا تو وہاں پر کمیونل رائٹس اسی طریقے پر کیے جائیں گے جس طریقے سے انہوں نے میرٹھ میں، احمد آباد میں، گجرات میں اور بہت ساری مسلم ریاست علاقے جو تھے ہندوستان میں اس کو کہ تشخص کو انہوں نے ختم کیا تھا. تو وہ اس مسلم میجارٹی ریاست کا جس کو انہوں نے آکیپائی کیا ہے اس کو کی جغرافی کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیموگرافی کو بھی، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ کہے کہ آئے یہاں پر ہم استمساب رائے کرائیں گے. تو اس وقت یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو زمینیں ہیں ہوٹلز ہے وہ انہوں نے امبانی جیسی انڈسٹریلسٹس کو جو وہاں پر فیکٹریز لگائیں گے ان کو آکیپائی کریں گے، 90 سال کے لیے لیز پر لیے ہے. تو وہ جو مین پاور ہوگا ان تمام ریسٹورانٹس کے لیے، گولف کلبز کے لیے، وہ مین پاور وہ غیر ریاستی باشندوں کو ہندوستان سے لائے ہوئے کاریگروں کو دیا جائے گا. تو بے روزگاری بھی بڑھائیں گے اور اس طرح سے جو یہ ہمارے آپ نے شمیم صاحبہ جو روزگار کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے اس کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ایک لالچ یا ایک انسینٹو جو مودی سرکار آفر کر رہی ہے یا ان کا جو ایٹ لیسٹ پروپیگنڈا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوکلز ہیں، جو کشمیری ہیں، اسپیشلی جو کشمیری یوتھ ہے اس کو یہ گورنمنٹ جابز آفر کریں گے. اور یہ لالچ دے کے انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 370 اگر ختم ہوتا ہے تو آپ کے لیے تو روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، آپ زیادہ اہم ہو جائیں گے بھارتی ریاست کے لیے. اس پراسپیکٹ کو کشمیری یوتھ نے ریجیکٹ کیا ہے، ایکسپٹ کیا ہے، ملا جلا تاثر ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیے جب آپ لوگوں نے ان کو ایگزامز کی میں ایک چھوٹی مثال دے دوں گی. کشمیر میں جو میڈیکل کالجز ہے ان کی جو مخصوص اپنے بچوں کے لیے سیٹس ہے وہ 1200 سے 1300 ہے. جب نیشنل ٹیسٹ لیا جائے گا اور لیا گیا ہے تو اس میں ان کو آپشن ہے کہ وہ کسی بھی ریاست میں ان کو ایڈمیشن ملے گا کہ میرٹ انہوں نے اتنا ہائی رکھا ہے کہ کشمیری باشندوں کو بچوں کو وہاں ایڈمیشن نہیں ملا، وہاں ہندوستانی بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے اور کشمیر کے بچوں کو دور دراز ہندوستان کے کالجوں میں بھیجا جائے گا. وہاں پھر وہی ہوگا جو میرٹھ میں پچھلے 3 سال سے اگر ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کالجوں میں وہ ریڈز کرتے ہیں، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑتے ہیں. یہ کیسی ممکن ہے
کہ ایک ریاست جو متنازع ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ وہاں کے ریاست کے باشندوں کو وہاں سے کہیں اور شفٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ کسی کو الگ کریں گے کہ وہ یہاں آ کے جابز کرے۔ بہت بہت شکریہ شمیم صاحبہ، یہ بڑے اہم موضوعات ہیں اور اس کو بلیک آؤٹ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش بھارت کی۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ انٹرنیٹ کی رسائی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ شاید آہ لگ گئی ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کی کہ ان کو کوارنٹین کیا تھا، ان کو کرفیو لگایا تھا، تو ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ پورا بھارت بلکہ پوری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ آج ہمارے پاس بڑے اہم اس پہ اینگلز ہیں اور اس وقت موجودہ بھارت کی جو پریشانیاں ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مودی سرکار کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، آج ہے ہمارا جی کشمیر ڈے اسپیشل، ایک ایسا کاز جو ہر پاکستانی کے دل کے بہت ہی قریب ہے اور گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اس کو کارنر سٹون بتایا ہے بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے واقعات اور حالات گھٹے ہیں اس میں بڑا اہم یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا بھارت کی طرف سے اس کو بڑے زوردار انداز میں، بڑے مضبوط انداز میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اسی حوالے سے اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جناب مسعود خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ می آن کشمیر ڈے۔ مسعود صاحب، یہ جو 2-2.5 سال اس میں پاکستان نے ابھر کر بڑے پرزور انداز میں کشمیر کاز کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، یہ مودی سرکار کے لیے، بھارت کے لیے ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ بھی رہی ہے، کیونکہ وہ جتنی باتیں آج تک کرتے آئے تھے شاید پاکستان نے اس کو اتنے مضبوط اوفینس کے ساتھ، کبھی ڈپلومیٹک اوفینس کے ساتھ کبھی اس کی تردید نہیں کی تھی۔ اس وقت ان 2.5 سالوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اسپیشلی فار دا کاز آف کشمیر؟ سدرا اقبال صاحبہ، آپ سے میں گفتگو کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں اور آپ نے بہت آج کے دن کی مناسبت سے موضوع سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارت، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ جو ہے کسانوں کا احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پورے کے پورے ہندوستان میں ایک خلفشار ہے، اور جو نریندر مودی اور بی جے پی کی جو انتہا پسند پالیسیاں ہیں ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو نہ بھولیے گا، یعنی 1 سال پہلے جو ہے شاہین باغ، وہاں بڑے بڑے احتجاج ہوئے، جس طریقے سے آج پورے کے پورے دلی میں انہوں نے جو ہے دلی کے گرد و نواح میں انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے۔ گزشتہ برس بھی انہوں نے بند کیا تھا، گزشتہ برس بھی انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بے دردی سے مارا تھا، اس مرتبہ بھی انہوں نے کسان تحریک کو کچلنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا جرم ہندوستان کر رہا ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے، جہاں اس نے 9 لاکھ فوج اتاری ہے، وہاں پورے کے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا ہوا ہے اور نوجوانوں کو، شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ باہر سے لوگ جو ہے 20 لاکھ کے قریب لوگ کے آباد کر دیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وطن ان کا وطن ہے۔ یہ دیکھیے 5 اگست 2019 سے ہندوستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو میں ایک قسم کا سلو موونگ ہولوکاسٹ کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس وقت جس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ زیر بحث لانا چاہیے وہ جو باہر سے ہندو لا کے آباد کیے جا رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ 20 لاکھ کے قریب ہندو جو پچھلے 6 مہینوں میں غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی سرزمین پر آباد کیے گئے ہیں، اور ہندوستان کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ہیں، حکمران جماعت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تعداد کو 50 سے 60 لاکھ تک بڑھائیں گے، کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیں گے، اور یہ جو مسلمان ریاست تھی اس کو ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی اور مظالم ہوئے، مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگی ہے اور وہ تو سارے کے سارے ہندوستان میں لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ کشمیر سے ان کا وطن چھینا جا رہا ہے، ان کا مادر وطن چھینا جا رہا ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں اور دنیا بھر میں جتنے پاکستانی اور کشمیری ہیں اور ان کے جتنے دوست اور حلیف ہیں، ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یوں سمجھے کہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے منصوبہ بندی کریں، کیونکہ کشمیر جو ہے آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ دوسرے آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 370 کا۔ آرٹیکل 370 جو ہے ایک آئینی ڈھکوسلا تھا۔ ہندوستان نے کشمیریوں کی
آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ 370 جو ہے یہ پہلے قائم کیا تھا، اور یہ ان کو طفل تسلی دی کہ جناب آپ کی آٹونومی برقرار ہے، آپ ایک الگ ریاست ہیں، آپ کا ایک جھنڈا ہے، آپ کا ایک آئین ہے، ایک اسمبلی ہے. لیکن یہ سارے اختیارات سن 1948 سے لے کر 2019 تک ہندوستانی حکمرانوں نے تمام جو پہلے کی حکومتیں بھی تھی انہوں نے آہستہ آہستہ. اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل آئین کو بھی دیکھتے ہیں اور آرٹیکل 3 جو اہمیت ہے، یعنی اس کو ختم کرنا تو ایک مزید ظلم تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی آپ نے کہا کہ ایک ٹھکوسلا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے جیسے خود واضح کیا مسعود صاحب کہ ایک طرح سے فوجی چھاونی بنی ہے آزاد یعنی جموں اینڈ کشمیر جو کہ انڈین آکیوپائیڈ ہے، لیکن اب تو یہ آگ دلی تک پہنچ گئی ہے. شاہین باغ کے آپ نے پروٹیسٹ کا ذکر کیا تو اس کو ایک طرح سے ملک دشمن عناصر کہہ دیا گیا، مسلمانوں کو ایک ٹربل میکر کے طور پہ انہوں نے برانڈ کر دیا، تو اس پہ اتنا عالمی احتجاج یا بھارتیوں کی سپورٹ بھی نہیں آئی. اس وقت جس مشکل کا سامنا ہے مودی سرکار کو اور بھارت کو، اس میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشنز بھی آواز ملا رہی ہے کسانوں کے احتجاج کے ساتھ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پورے کا پورا ہندوستان جیسے کہ آپ نے خود کہا آہستہ آہستہ فوجی چھاونی میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن جو فوج کا سب سے زیادہ جو کانسنٹریشن ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہے. 9 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں اور وہ کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں، ان سے ان کی زمین چھین رہے ہیں، ان کے بات کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ حریت رہنما جو ہیں ہمارے، وہ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا ان کا کیا نقطہ نظر ہے. جو بدقسمتی یہ ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے زمانے کا، کہ جو سارے کے سارے حریت رہنما ہیں بیشتر جو ہے وہ محبوس ہیں، یا تو اپنے گھروں میں محبوس ہیں، نظر بند کیے ہوئے ہیں، یا وہ جیلوں میں ہیں. مثلا جو تہاڑ جیل ہے، جو بدنام زمانہ جیل ہے دلی میں، اس میں آسیہ اندرابی، ان کی 2 ساتھی خواتین، اس کے بعد جو یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب، مسرت عالم بھاٹ صاحب، اشرف صحرائی صاحب، یہ سب جیلوں میں مقید ہے. اور جو سید علی گیلانی صاحب وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں. اسی طریقے سے میر وائز عمر فاروق صاحب. تو آج کے دن جب ہم اظہار یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بلند آواز میں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. انہوں نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کسی قسم کی جو ہے ملیٹنسی جسے وہ کہتے ہیں مزاحمت کی پشت پناہی نہیں کی. وہ تو ایک جمہوری عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی ایک جمہوری جدوجہد ہے. تو ان کو آزاد کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو قوانین نافذ کیے گئے یا جن قوانین کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا محبوس کیا گیا ہے، وہ قانون خود غیر قانونی ہیں، لا لیس لاز ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر پی ایس اے کے تحت لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑی بات ہے ہم سب کے لیے بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، اس وقت بھارت کے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اکثریت کی بنا پر بی جے پی ایسے قوانین کو پاس آؤٹ کر رہی ہے جس کے بعد پورے بھارت کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور جب کوئی شخص جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں وہ آگے آ کر اس بارے میں بات کرتی ہیں تو ان کو فوراً ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے. کبھی ان کو کہا جاتا ہے ان کو فنڈنگ پاکستان سے مل رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی کوئی تنقید کرتا ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کروا رہا ہے، لیکن ایک عام بھارتی کی آواز بھارت سرکار سن نہیں پا رہی. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اکرام سہگل صاحب موجود ہوں گے، بہت ہی مشہور دفاعی تجزیہ کار ہیں، اینڈ آف کورس ہی ہیز این انسائٹ آن دیز میٹرز اینڈ دی ریجنل میٹرز. ان سے گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کشمیر ڈے اسپیشل. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2 روز قبل این ڈی ٹی وی نے، جب آپ ہمیشہ جب سوچتے ہیں نا کہ بہت ساری فوجی نفری موجود ہے، یعنی سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ فوجی نفری اس وقت وادی کشمیر میں موجود ہے، لیکن دلی کا حال بھی اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے، مختلف نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈب کر رہا ہے انڈیا ایز اے نیشن ایٹ وار ود اٹس اون پیپل. جو ویژولز آ رہے ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، پریشان کن ہیں. دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ چاہے کشمیریوں کی بات کریں، اقلیتوں کی بات کریں، کسانوں کی بات کریں، کیوں ان کی آواز بھارتی حکام اور ایڈمنسٹریشن سن نہیں پا رہی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ مناظر دیکھ کے آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سو کالڈ جمہوریت کا دارالخلافہ یعنی دلی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ بائی این ڈی ٹی وی.
Right now we are at Singhu border. It feels like that I am standing on an international border. This is not Delhi and Haryana border. On my this side is Delhi, which is fortified by Delhi police. You can see this cemented wall surrounded by sharpened iron nails. Media is also banned. To show these pictures, to tell the story, we have to walk for almost 6 kilometers here and then walk back 6 kilometers. So it means we are walking more than 12 kilometers every day to show these pictures and the reality of Singhu border. As a reporter, on 26 November, when these farm unions arrived here, we were here reporting live. There was continuous tear gas shelling for 2 hours. And then they decided to block this highway, NH24, NH44. And then 26 January, this is the place where they first broke the barricade and marched towards Outer Ring Road and then to Lal Killa. But after that, things changed for media. As a reporter, we were allowed to shoot everything before 26 January, but now, no more. We are stopped almost 4 kilometers from here. Earlier, they were allowing us, Delhi police was allowing us to come inside after showing our ID cards. But now, we cannot enter on foot as well. So we walk almost 6 kilometers through the fields of Singhu village, which is in Delhi, and then to enter in Kondli industrial area, which is in Sonipat district, and then again walk till here. They have allowed us to shoot from here, but you can see the fortification here. They have digged NH44 and placed the sharp iron nails and covered those iron nails with the polythene sheet. But the biggest question is, why media is being gagged? To cover their press conference, the farm leaders press conference, we cannot do it because internet connectivity is not there. We cannot get our OB van inside because there is no passage from Delhi. So we are totally dependent on the press releases. In fact, they don't have internet, they don't have Wi-Fi's to tell their side of story. The biggest question is then, how are we going to cover this protest when we are not allowed? We enter, and not us, other media outlets also. Delhi police is not allowing us to come till here. In fact, at times media is being targeted here as well, showing several pictures. If they are good people, there are bad people in farm protest as well. They don't like few pictures and few stories we do, but at the end of the day, we have to tell their side of the stories. Ji haan, that's the key question over here, ji. Why are being gagged? आपको बताते चलें, ये जो रिपोर्ट थी, इसमें इन रिपोर्टर साहब ने कवर किया हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर. और मेरे ख्याल में ऑन अ साइड नोट, ऑल द पीपल हु से कि जी रोका जाता है, ये होती हैं रुकावटें. जहां उन्होंने कहा कि शार्प कीलों को रखा गया, उसको पॉलिथीन बैग से कवर किया गया है. गैस शेलिंग 2.5 घंटे तक होती है. अगर मीडिया ने इसको कवर करना है तो उनको 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पहले अलाउड था, और लेकिन जब इस बॉर्डर को क्रॉस किया हरियाणा से आने वाले किसानों ने, तो उसके बाद से मीडिया को भी यहां आने की अब इजाजत नहीं है. इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे भी इस बारे में इनपुट लेंगे. इकराम साहब, ये तो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है जिसके विजुअल्स हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में क्या सूरत हाल होगी, किस तरह वहां पे मीडिया को और आम कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है. आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर फॉर द वर्ल्ड. आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आई ओपनर है दुनिया के लिए, लेकिन आई ओपनर तब भी होगा ना जब हम वो विजुअल्स को हम दुनिया में पहुंचाएंगे ना. विजुअल पहुंच गए अभी, मतलब मैं बार बार कहता रहा हूँ ये पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर चीज ये हुआ है कि मोदी साहब आए हैं वहां पर लीडर. मोदी साहब के आने के बाद इंडिया एक्सपोज होना शुरू हो गया. सेक्युलर इंडिया जो सेक्युलर इंडिया नहीं है, वो बिल्कुल एक रेसिस्ट हिंदू एक स्टेट है, और जो माइनॉरिटी एक एलीट है उसके हाथ में, या आप उसके अंदर आप इवन इन द हिंदू जो उनके क्लासेस है वो भी एक्सक्लूडेड है इससे. तो बात छोड़ दें. देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये है जी, एग्जैक्टली जो एनडीटीवी बात कर रहा था, और मैं समझता हूँ हम उनको दाद देना चाहिए किस तरह उन्होंने कवर किया. लेकिन मैं आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप इस विजुअल को दिखा रही हैं, और कौन दिखा रहा है और कितनी दफा दिखा रहा है. ये तो हमें चाहिए था कि बार बार हम टीवी पर दिखाएं. ठीक है, हमारी फेलियर ये है कि हमारी क्या फेलियर है? हमारी ये फेलियर है कि 2008 में हमने मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी का हेड बनाया, 10 साल उनको कश्मीर कमेटी का हेड रखा.
सब जानते थे कि पॉलिटिकल एक प्लम है उनके लिए, कि उनको गाड़ियां मिल जाती हैं और वगैरह। कश्मीर को तो उन्होंने प्रोजेक्ट ही नहीं किया, कहीं नहीं किया। हम अभी भी फेल करते हैं। देखिए, आप खाली कश्मीर के बारे पाकिस्तान के अंदर करके नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात याद रखें, आप अगर इतना, कश्मीर तो आम कैंप है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके हाथ में एक ऐसा एक आया है कि ये जो हम फार्मर प्रोटेस्ट बोलते हैं, ये खाली फार्मर प्रोटेस्ट नहीं, ये सिखों का प्रोटेस्ट है। बिल्कुल, लेकिन इकराम साहब, इफ आई में इंटरजेक्ट ओवर हियर, अब ये सिर्फ सिखों का प्रोटेस्ट नहीं रह गया। ये जो हमने बाढ़ लगाई है इन्होंने और दिखा रहे हैं, इसमें हरियाणा और जाट बिरादरी जो अब जाग उठी है, जो कह रही है कि जी हमारे मसाइल को हल करने के बजाय ये हमेशा कम्युनल राइट्स करा देते थे, ये हमें लड़वा देते हैं मुसलमान बिरादरी से, सिखों से, और हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे मामलात को हल नहीं किया जा रहा। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, जिसका भी मसूद खान साहब इशारा दे रहे थे, उसको मुसलमानों का प्रोटेस्ट कह दिया गया। जब सिख बिरादरी बाहर निकली बतौर किसान और उन्होंने अपने हुकूक मांगे, तो उनको कहा गया कि ये खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हिंदू किसान है वो भी निकल के जब बात कर रहा है, उसको पूरी सपोर्ट हासिल हो रही है कांग्रेस की, तो अब नया मंत्रा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मोदी विरोध में ये देश विरोध कर रहे हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। आप इस मामले को आगे बढ़ता हुआ कैसे देख रहे हैं भारत में? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जो आप बात करिए फैक्चुअल पोजीशन जी। मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरे कश्मीर के अंदर। सही, मेरा कश्मीर मुझे किस तरह मिलता है? मुझे कश्मीर मिलता है जब आप खालिस्तान बनता है। जब खालिस्तान बनता है तो ऑल रोड्स टू कश्मीर आर ब्लॉक्ड। ठीक है जी, मुझे कोई परवाह नहीं है वहां पर हरियाणा के मूवमेंट में, फार्मर्स मूवमेंट में, जो भी आए। आपको मतलब है आपकी ऑब्जेक्टिव के साथ। आपकी ऑब्जेक्टिव तब होती है कि जब ऑल रोड्स टू कश्मीर आर ब्लॉक्ड। ठीक है, जो पहला था, अगर आपको उस वक्त ईस्ट पंजाब, जो पंजाब की डिवीजन थी और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आपके पास आ जाता, आप लड़ाई पे सोचे, आपने 2 जंगी लड़ी है 1965 में, 71 में, आप छंप जोड़िए थे, आपने अटेम्प्ट किया। क्यों अटेम्प्ट किया? उस वक्त एक रोड था कश्मीर में, अगर आप उस रोड को पकड़ लेते थे, उस पुल को पकड़ लेते थे, कश्मीर की एक्सेस। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, हरियाणा की ब्लॉक करें, तमिलनाडु ब्लॉक करें, फलाना ब्लॉक करें। No, but these fault lines are being exposed, इकराम साहब। आपने जैसे खुद कहा कि मोदी सरकार के जो फैसले हैं, चाहे वो बीजेपी की एक आइडियोलॉजी की वजह से हो, आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से हो, हम देख रहे हैं। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, दिस इज आवर कश्मीर डे स्पेशल। इस वक्त हमारे साथ इकराम सहगल साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार, और इसके अलावा अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा सुल्तान अहमद अली, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ जूनागढ़ हैं, एंड यू आर ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एन इंटरनेशनल थिंक टैंक कॉल्ड द मुस्लिम इंस्टीट्यूट। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इकराम साहब, एक बड़ा अहम सवाल जो आपकी मेरी ऑफलाइन भी जब गुफ्तगू होती है, मुझे पता है कि बहुत तेजी से पेशरफ्त आई है और हमने इसको बड़ा कश्मीर कॉज को इंटरनेशनलाइज किया है, स्पेशली आफ्टर द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन रिवोक्ड आर्टिकल 370। लेकिन मेरा आपसे सवाल होगा, डू यू थिंक पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग इनफ? क्या आप समझते हैं कि कश्मीर कॉज को हम इफेक्टिवली इंटरनेशनल कम्युनिटी में रेज कर पा रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा गवर्नमेंट ने किया जरूर, इसमें कोई शक नहीं। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकुलेट आदमी है, जैसे जो प्रेसिडेंट है, और उन्होंने भी काफी अच्छी तरह कर। लेकिन नॉट क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है ये मीडिया के और मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया। अब आप देख लें, ये पेंडेमिक के अंदर और इवन यूएस इलेक्शंस के अंदर रोल प्ले किया जी। आपको ये प्रोजेक्ट बड़ा जरूरी है, और उसके अलावा आपको मैसेज जो है वो आपको क्रिटिकल एरियाज में पहुंचाना है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपना रोल तो कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अपना रोल करना चाहिए। देखिए, मैं एक कमेटी का मेंबर हूँ, कश्मीर कमेटी। परदेसी साहब उनके वो हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो इनफैक्ट आज हम मेरिट में भी कर रहे हैं जी। इकराम साहब, आई विल कम बैक टू यू। हमारे साथ इस वक्त साहबजादा सुल्तान अहमद साहब अली साहब मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं सुल्तान साहब कि क्या कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए 2-2.5 सालों में, जैसे हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि बड़ी तेजी तो आई है, बट आर वी डूइंग इनफ एंड व्हाट मोर कैन वी डू?
جی پہلی میں آپ کی جو بات ہے قومی سطح پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے. پہلا تو پاکستان کو ایک نیشنل کشمیر پالیسی بنانی چاہیے, NKP. جس طرح وار آن ٹیرر میں ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں, پوری قوم نے اس کے اوپر اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری تاریخ آج لیبیا, شام, عراق اور افغانستان سے مختلف ہے. ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنے پورے قومی وجود کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح اگر نیشنل کشمیر پالیسی اڈاپٹ ہے اور اکراس دا بورڈ اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے, جو کہ مشکل نہیں ہے, جس طریقے سے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا تھا جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتا تھا, اسی طرح اگر زور دے کے پالیسی بنائی جائے تو نیشنل کشمیر پالیسی بنائی جا سکتی ہے. بالکل. دوسری جو بین الاقوامی سطح پہ کیا کرنا چاہیے, بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں 5G کا زمانہ ہے جی, اور پاکستان کا جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ آج بھی 1960 اور 1955 کی وہ جو بیوروکریٹک چٹھیاں ہوتی تھی, ان چٹھیوں کے اوپر ہمارے ڈپلومیٹک مشنز چلتے ہیں. کوئی شک نہیں ہمارے ڈپلومیٹس بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, بڑی محنت کرتے ہوں گے وہ اپنے ڈپلومیٹک مشنز میں, لیکن اگر سسٹم سلو ہے تو وہ کتنی ایک رفتار اپنی بڑھا سکتے ہیں. بالکل. تو دنیا 5G کے اندر جا چکی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے فارن منسٹر صاحب بڑے وائبرنٹ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, اور عمران خان صاحب کی حکومت بھی چینجز کا اور چینج کا نعرہ لے کے آئی تھی, تو انہیں سب سے پہلے فارن آفس کو ریفارم کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ اس طرح کے ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے فاسٹ ٹریک کے اوپر لانے کے لیے ایک اسپیشل ڈپلومیٹک ان کو چینلز جو ہیں وہ اپنے کریٹ کرنے چاہیے تاکہ دنیا تک ہماری صحیح بر وقت مؤثر آواز پہنچ سکے. ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انسائٹفل سجیشن دیر سلطان صاحب. اکرام صاحب کیا کہیں گے, یہ آبزرویشن واقعی صحیح ہے کہ ہماری نو ڈاؤٹ دیٹ وی ہیو ویری ہائی کوالٹی ڈپلومیٹس ایز پارٹ آف آور فورن مشنز, لیکن جو انہوں نے کہا کہ وہ ایکو سسٹم ہی نہیں ہے, چیزیں ابھی تک 1960 کے پیٹرن پہ چل رہی ہیں, وی آر ناٹ روبسٹ انف. ہم ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ایک اور اپنے ویورز کو دکھائیں گے کہ انڈین پروپیگنڈا کتنا اگریسو, کتنا آؤٹ ان دا فیس ہوتا ہے, ہم اس سے پیس میچ نہیں کر پا رہے ہیں. کہ اس کے لیے کوئی انورڈ ریفلیکشن ہے, از دیر ورک بینگ ڈن, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سمپل بات ہے, سلطان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی بات جو ہے 100% کریکٹ ہے, لیکن کیا کریں آپ, اگر گورنمنٹ نہیں کرتا تو میں بتاتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی ہے جس کے حاجی رفیق پردیسی صاحب اس کے چیئرمین ہیں. ہم لوگ ایک پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹو لیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر یہ لیا ہے کہ ہم پرانے ایمبیسڈر جو ہیں جس علاقے میں تھے, اگزامپل اگر اس نے USA میں سرو کیا, UK میں سرو کیا, یورپ میں سرو کیا, ہم فنڈز گیدر کر کے ان کو ہم اپنے کاسٹ پر بھیج رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر, اور ہم فورن آفس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس کو وہاں پر آن دا گراؤنڈ سپورٹ کریں کہ بھائی ارینجنگ ٹاکس, ارینجنگ کنسلٹیشنز, ارینجنگ دس تھنگ, دیٹ از دا اونلی وے. دیکھیے یہ پبلک سیکٹر جس طرح سلطان صاحب نے کہا, اٹ از ناٹ ان دیئر DNA. یہ ایک حد تک جا سکتے ہیں, اس کے اپنا بھی کام کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو انیشیٹو لینا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو جا کے دو کام, ایک تو کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اکرام صاحب, لیکن جو اوور آرچنگ کشمیر پہ ایک پالیسی بننی ہے, نیشنل پالیسی, آئی تھنک سلطان صاحب ہیز اے ویری امپورٹنٹ سجیشن ان دیٹ ریگارڈ. میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. سلطان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہم نے پروگرام کی شروعات میں جیسے میں نے کہا کہ ترکی نے ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے لیے بھی کشمیر اتنا ہی اہم ہے جتنا پاکستان کے لیے ہے, لیکن باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ اس طرح اظہار یکجہتی نہیں کرتے کشمیر کے ساتھ. یہ خلش, یہ خلا کیوں ہے؟ کیا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھارت سے ہاتھ ملاتے ہیں, بھارت سے مختلف ان کے معاہدے ہیں, ٹریڈ اگریمنٹس ہیں, بائے لیٹرل ریلیشنز بڑے اسٹرانگ ہیں, مربوط ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ اینڈ ہاؤ کین پاکستان میک این افیکٹو کیس فار کشمیر اوور دیر؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں ایک پہلے ایڈیشنل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میرے لیے, پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے بہت اہم ہے, لیکن مجھے ایک معافی کے ساتھ عرض کرنے کی اجازت دیجیے اور کائنڈلی میری بات کو ایک بڑے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ کشمیر میں ہمارا قبلہ اول نہیں ہے, کشمیر میں مسجد اقصی تو نہیں ہے,
کشمیر میں وہ مسلح تو نہیں ہے جس پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تھی. تو جو سوال آپ نے کشمیر کے بارے میں کیا ہے، کشمیر تو کشمیر رہا، ہم تو اس کو بھی پس پشت امت مسلمہ کے کئی ممالک ڈال چکے ہیں. جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں وہ مسلح ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی، جہاں سے آپ کے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا، اور جہاں سے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، امت مسلمہ تو اس کے اوپر سمجھوتا کر چکی ہے. کشمیر تو ایک کہا جاتا ہے کہ ریجنل ایشو ہے، ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، تو اس کی فکر کیسے ہوگی اس امت مسلمہ کو جو چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیٹیز کے اندر بٹی ہوئی ہے. دیکھیے میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا اور بڑی ریلیونٹ ہے آج کے دن کے لیے، کہ امت مسلمہ کو علامہ اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو محبت تھی جس کا آپ نے آج سے 100 سال پہلے کا حوالہ دیا ہے، یاد رکھنا چاہیے وہ محبت کلمے کی بنیاد پر تھی، ایک اسلامی اخوت کی بنیاد کے اوپر تھی. اگر ہم دین کے اوپر، اپنی اسپرچول ویلیوز کے اوپر، ہم اس عظیم اسلامی سرمایہ کے اوپر ہم معیشت کو، اکانومی کو اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو اگر ہم زیادہ اہمیت دیں گے تو ہمارے ایشوز کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طریقے سے آج کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہو رہا ہے. میری تجویز یہ ہے آج کے اس آپ کے وساطت سے، آپ کے ناظرین کی وساطت سے میری تجویز یہ ہے کہ ایسے لوگ اور عالم اسلام کے اندر ایسی قوتیں جو اسلامی اخوت کے اوپر یقین رکھتی ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتی ہیں کہ عالم اسلام کی بقا یکجہتی کے اندر اور اپنے تمام مسائل کے اوپر ایک ہونے کے اندر ہے، ان کو ری الائنسز کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی دیز ری الائنسز آر امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ سلطان احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اکرام صاحب یہی ایشو آپ کے پاس آنا چاہوں گی. I've read several of your articles pointing to this. ہم جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ری الائنسز ہو رہی ہیں. there are there's probably going to be a new emerging order جو ہمارے سامنے آئے گا. تو کیا یعنی یہ مسلم اقوام کی یکجہتی ایک لاسٹ خواب ہے، اس میں اب ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئے گی؟ 1970 میں پاکستان نے اس میں لیڈ لی تھی، OIC کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے، لیکن کیا اب یہ انفیکٹو ہو گیا ہے؟ اب ہماری معیشت، ہمارے دوسرے معاملات ہمارے آڑے آ گئے ہیں؟ دیکھیے ہمیں پریکٹیکل ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. جی جو الائنسز جب بنے تھے اس وقت ہم پروٹیکٹ کرتے تھے، پاکستان، ایران، ٹرکی، بغداد پیکٹ بنا تھا ٹو پروٹیکٹ دی عرب اسٹیٹس، پرٹیکولرلی دی عرب آئل آن بہاف آف یونائٹڈ اسٹیٹس، UK اینڈ فرانس، ویسٹرن پارٹس. جی اب وہ نہیں رہا. وہ عرب اسٹیٹس جو ہیں ان کے پاس اپنی قوت اتنی آ گئی ہے، تیل اتنا، پیسے اتنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر کوائٹ کیپیبل وتھ ہیلپ آف USA اینڈ پرٹیکولرلی اسرائیل. اسی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ریکگنائز بھی کیا اور انفیکٹ اچھا خاصا تعلقات بھی کر لیا. ہمیں پریکٹیکل ریالٹی دوسری دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے، میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ جی پیلسٹائن کو فریڈم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیلسٹائنوں کو سنی ہے کہ کشمیر کے بارے بات کرتے ہوئے؟ ہاں، یاسر عرفات کو کبھی بھی آپ نے سنا تھا کہ اس نے کبھی بھی آواز اٹھایا تھا کشمیر؟ ریالٹی ہے، ریالٹی کو آپ ملے نا، آپ ہر وقت اس پہ نہیں رہیں گے، تھیوریٹیکل پہ نہیں. مسلم امہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ریالٹی دیکھنی. سب سے پہلے ہمیں خود کفیل ہونا ہے، ہم نے اپنا وہ کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. ہم ایز پاکستان، ایز اے پاور اینڈ ود دا ہیلپ آف جو ہمارے ساتھ، جیسے آپ نے ترکی کی نام کی، ترکی تو ہمارے ساتھ رائٹ اور رانگ وہ ہر وقت کرتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایران نے بھی ہمیں سپورٹ کیا اس وقت، ایران نے بھی کشمیر کے اوپر اپنا آواز بلند کیا، لیکن پاکستان میں یہ بات آتی نہیں. پاکستان میڈیا تو خالی آپ دیکھیں ٹھیک ہے، میں بات مانتا ہوں جیروسلم، ہولی سٹی وغیرہ وغیرہ، آئی 100% ایگری، وی کانٹ، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں پہلے اپنی انٹرسٹ کو دیکھنی پڑے گی، جس طرح وہ اپنی انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں ابھی عرب کنٹریز. ہمیں اپنی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا پہلا وہ ہے کشمیر ہے، اور کشمیر کے اندر ہمیں جتنا بھی کنسنٹریٹ کرنا، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वापस भी इस बारे में बात करेंगे। हमारी अपनी तरजीहात होनी चाहिए, एक नेशनल एजेंडा और एक नेशनल पॉलिसी फॉर कश्मीर बड़ी अहम है। ये सुल्तान साहब का बड़ा जबरदस्त सजेशन था कि हम इस मौजू पे सियासत ना करें। फिर हमारे हर सियासतदान, हर सियासी कायद को आप देखें, बात तो वो करते हैं लेकिन फिर अमली तौर पर उनका क्या हिस्सा हो सकता है? डू वी हैव दैट कन्वर्जेंस, दैट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस दैट वी नीड एट दिस आवर? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। कन्वर्जेंस की जहां बात चल रही है और डेमोक्रेसी का हुस्न होता है जी कि अगर आप इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन भारत में जो सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहां पे इख्तिलाफ राय को किस तरह दबाया जा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं कश्मीर डे के मौजू पे। भारत में जो इस वक्त डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, यानी अगर आप इख्तिलाफ राय रखते हैं, देन 2021 का भारत आपके लिए नहीं है। किसी भी पॉलिसी से अगर आपका इख्तिलाफ होगा तो आपके पास ये हक भी मौजूद नहीं है कि आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। मुतादिद आपको ऐसे रीजंस नजर आएंगे। अभी कुछ देर पहले अगर वो विजुअल्स हम आपको दोबारा दिखा सकें कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर का क्या हाल है। आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू पुट दैट अप। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे बाड़ लगाई गई है, गैस की शेलिंग यानी गैस शेलिंग की जाती है जो दो 2.5 घंटे रहती है, और ये इट इज बीइंग डब्ड, भारत के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज अ नेशन एट वॉर विद इट्स ओन पीपल। किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए ये बाड़ लगाई हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कीलें ठोकी गई हैं, नोकीली, और उसको पॉलिथीन बैग से कवर किया गया है। पहले मीडिया को इजाजत थी इसको कवर करने की, अब 6 किलोमीटर का फासला उनको तय करके आना पड़ता है। तो जो किसानों की आवाज है, ना उनके पास वाईफाई है, ना वो बात अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। मीडिया जैसे चाहे इस बात को दिखाए। किसानों के इस एहतजाज में इस वक्त इंटरनेशनल वॉइसेस शामिल हो रही हैं। कल हमने देखा कि और हमने आपको अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि ग्लोबल सेंसेशन रियाना ने इसके ऊपर जब ट्वीट किया तो उसके बाद आग बबूला हो गया इंडियन मीडिया, यहां तक कि अपने सहाफियों को भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग जो कि दुनिया भर में मानी जाती हैं एज वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट, उनकी आवाज को भी लोगों ने कहा कि जी ये सब मिले हुए हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत में जो नेशनल मीडिया है वो किस तरह डिस्कलर कर रहा है, किस तरह एक आम इंसान से नाइंसाफी कर रहा है। खुसूसन अगर आपका ताल्लुक किसी अक़लियत से हो तो आपको फौरी तौर पे खलिस्तानी, ट्रबल मेकर, मुसलमानों का पूरा इस तरह करके इसको ब्रांड कर दिया जाता है। कल के शो का मैं अब आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगी जो कि टाइम्स नाउ से हमने लिया है। उसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत ही अहम तज्जिया देते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द मॉडरेट वॉइसेस। आप उनको शायद जानते हो रवि श्रीवास्तव के नाम से। रवि श्रीवास्तव साहब का जो एक मौकफ था उसको किस तरह दबाया जा रहा था। आई वांट यू टू टेक अ लुक एट दिस क्लिप कि एंकर पर्सन पद्मा जोशी साहिबा उनको बात करने का मौका ही नहीं दे रही, बल्कि उनकी बात को सुन ही नहीं रही। यहां तक कि द डिसमिसिव एटीट्यूड इज सो स्टबन कि आपको ये इशारा देता है कि मोदी सरकार इस वक्त किस तरह सोच रही है। टेक अ लुक एट दिस क्लिप। How people should be thinking. People have a brain of their own. They will think exactly what they want to think. You have a platform. Please express your thoughts and opinions. Go on. Against the human values. You are blocking their toilet. You are blocking their internet. You are blocking Have you been there? water. You are blocking their food. Where? Against the Where? Mr. Srivastava, where? Where has the food and toilet been blocked? Where has the food and toilet been blocked? Have you been there? Have you been there? Now I'll show you a picture of Rakesh Tikait sitting and eating food yesterday in Ghazipur. According to you, everything has been blocked. Have you been there? Have you been there? Where is the food and toilet blocked? Whether again it's the same analogy like whether you. I am not giving an analogy. I have seen this with my own eyes. Now tell me, have you been there? I challenge you. I challenge you. You are sitting on national TV and you are saying everyone's food and water has been blocked. Tell me, where has food and water been blocked? Tell me. It is blocked. It is blocked. The leaders are telling it is blocked. Where? Who's telling? Who's telling? I am showing you picture of Rakesh Tikait sitting in Ghazipur and eating. And he, by the way, took this thali, came and sat outside the barricades. He could have well sat in his tent and eaten also. He came outside the barricades. He didn't need to. He came for this picture, but he is having a thali there. Now tell me whose food is blocked. See whether
food is lost, water is lost, internet is lost, whatever is there, it is against... Now it is like whether it is blocked or not, it does not matter. You start by saying you are treating them like animals, you think. Now you say whether it is blocked or not, it does not matter. To protest. I have to say your opinion is as informed, sir, as some of the leading lights we've been hearing and reading since morning today. Which is Anyhow, fundamental right under the Constitution. No, fundamental right is, internet is not a fundamental right. Anyway, let's go back to the Constitution and figure out what our rights are. I will open this out to our other panelists as well. I have to take a quick break at this point. Quick break, I'm back. जी जनाब, पद्मा जोशी साहबा को बताइए कि इंटरनेट may not be a fundamental right, but your ability to actually say what you believe in is a fundamental right of expression, जो दुनिया की हर कॉन्स्टिट्यूशन और खास तौर पे जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहती है उसके पास तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. रवि श्रीवास्तव साहब पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे थे. नो कनेक्ट द डॉट्स. थोड़ी देर पहले हमने आपको गाजियापुर का बॉर्डर दिखाया जिसपे आपने खुद देखा कि बाढ़ लगी हुई है और वहां पे 6 किलोमीटर तक कोई जा नहीं सकता, लेकिन पद्मा जोशी साहबा ने कहा कि वो अपनी आंखों से देखकर आई है, वहां पे कोई रुकावट हायल नहीं है और सबके पास अपनी राय का इजहार करने का हक मौजूद है. यानी ये वो विजुअल्स हैं जो दिल्ली हरियाणा से हम तक पहुंच रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अगर आज के भारत की शक्ल है तो वादी कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा होगा? इकराम साहब, एक दफा फिर आपकी तरफ जाना चाहूंगी. डिसेंटिंग वॉइसेस हमेशा से भारत का मिजाज रहा है कि वो प्रोपेगेंडा तो जोर शोर से करता है. इसमें भी जो हमने क्लिप दिखाई इसकी हेडलाइंस कुछ ऐसी थी कि मोदी के विरोध में देश विरोध, यानी इनको सबको ब्रांड कर दिया गया कि ये देश तोड़ने की, मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और ये एक मुनज़्ज़म प्लॉट है इंडिया को बदनाम करने का. कैसे देखते हैं आप इस स्ट्रैटेजी को? देखिए, बीजेपी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है ना वो तो नाज़ी है. और आप देखें कि आरएसएस जो बना था और उसका स्वस्तिका था वो इनफैक्ट नाज़ी पार्टी से पहले ही बना था. नाज़ी पार्टी 1926 में कायम आई थी और स्वस्तिका जो था 1923 में स्वस्तिका बीजेपी की जो आरएसएस की जो ये थी सामने आ गई थी. तो बेसिकली वो नेशनल सोशलिस्ट पॉलिसी है कि और नेशनल सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा जो उसका जो प्राइम उसका जो था लेट अस से प्रोपेगेंडिस्ट वो गोबल्स था. गोबल्स फेमस है पूरी दुनिया में. गोबल्स फेमस है पूरी दुनिया में कि वो आपको सच को झूठ बुला देता था, झूठ को सच कर देता था. और वो पहला आदमी था जो बोलते ना कि उसने मॉडर्न कम्युनिकेशन मीन्स को इस्तेमाल किया टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा इन दिस वे. चलता हुआ ये आ रहा है आस्था शास्त्र से पहले. आपको पता है आस्था शास्त्र में आपकी ये पूरी ट्रीटिस लिखी है ये जो हिंदू आइडियोलॉजी के हिंदुत्व के बारे के भाई आपने अगर दुश्मन को आपने खराब करना है तो उसके बारे झूठ आपने किस तरह करना है, उसके बारे आपने सैबोटाज किस तरह करना है वगैरह वगैरह. तो ये नई चीज नहीं है. नई चीज ये है कि आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके वो हो गए हैं. आपके पहले आके टीवी आ गई, टेलीविजन आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया. अब देखिए वो क्या बोल. अच्छा, सोशल मीडिया का इकराम साहब आपने जिक्र किया तो मुझे बताइएगा कि ग्लोबल पॉप सेंसेशन रियाना ने, ग्रेटा थनबर्ग ने और बहुत सारे और लोगों ने जब आवाज मिलाई तो इंडिया के मीडिया ने उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि जी इनको पैसे दिए गए हैं बोलने के. अब उनके जहनों में भी और हम सबके जहनों में ये सवाल है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में रियाना ने ट्वीट क्यों की? आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल. अब जब एक आखिर दुनिया जो है वो देखती है प्रोटेस्ट. अगर आप देखें रशिया में प्रोटेस्ट हो रही है या यूरोप में प्रोटेस्ट हो रही है या कैपिटल राइट जो हुई है वाशिंगटन जनवरी 6 को, एक विजुअल चीज दुनिया देखती है उसको. ये फार्मर की चीज जो ये तो बड़ी एक बोलते ना ये तो एक बेसिक इनकी एक वो है कि भाई जो उनका हक है जो लेबर करके वो चीजें उगाते हैं, फूड क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर ये आरती लोग को ये हावी करना चाहते हैं. ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़े उसको इट इज गॉट अ ग्रेट दिस थिंग. अगर आप देखें तो ये इंडियन बोलते ना नॉट इंडियन बड़ा हिंदू का वो है कि जो ब्राह्मण है वो हावी होगा अनटचेबल्स के ऊपर, हावी होगा बाकी कास्ट के ऊपर. अच्छा, ये डेमोग्राफिक चेंजेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं. इकराम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट नईमा माजूर साहिबा. नईमा जी, ये डेमोग्राफिक्स में जो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन आई वांट टू टेक यू बैक टू आर्टिकल 370 को रिवोक करने का जो अमल रहा है, और लोग कहते हैं कि जी तब्दीली आ जाएगी तो शायद मोदी सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन के इशू चले जाएंगे. बल्कि जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया तो इन्होंने कहा बाकायदा मोदी साहब ने कि ये मेरा देरीना ख्वाब था जो पूरा हो गया. कैसे देखती हैं आप इसको?
جی دیکھیے جو یہ ڈیموگرافک چینجز ہیں وہاں جموں کشمیر میں وہ بہت عرصہ پہلے شروع کی گئی ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی شروعات جو ہے 5 اگست 2019 سے پہلے ہی کی گئی تھی. پورا ایک فریم ورک تیار کیا گیا تھا جس پہ اب کام شروع ہو گیا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ تقریباً 34 لاکھ غیر کشمیری غیر مسلموں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس یعنی شہریت کے حقوق دیے گئے ہیں وہاں پہ جموں کشمیر میں رہنے کے لیے. دوسری طرف جو ہے عدلیہ، انتظامیہ یا پولیس لے لیں تو اس میں جو ساری تقرریاں ہیں، جو آفیسرز ہیں وہ میکسیمم باہر کی ریاستوں سے آئے ہیں اور غیر کشمیری ہیں جو وہاں پہ ہیں. 10 سال کے بعد وہ وہاں کے شہری بن سکتے ہیں. باہر کے بچے ہمارے کالجوں میں آ کے اب تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ اب یونین ٹیریٹری ہے، وہاں تو اب کوئی بھی آ سکتا ہے اور وہ بھی 7 سال کے بعد جو ہے وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے 10 لاکھ فوجی تو آپ نے پہلے ہی وہاں پہ تعینات کر رکھی ہے، تو وہ تو ان کے لیے سیٹلمنٹ کالونیز بن رہی ہے جیسے اسرائیل غرب اردن میں بنا رہا ہے. اسی طرح سے آپ جو ہمارے لیبر سیکٹر جو ہمارا ہے اس میں میکسیمم جو ہے 5 لاکھ سے زائد جو ہے باہر بہار، مغربی بنگال، اڑیسہ یا یو پی سے لوگ آتے ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں. بڑی تیزی سے اور بڑی خاموشی سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں. مجھے بتائیے گا نعیمہ جی، تو انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان اور دوسرے ممالک جو کشمیری جدوجہد کے ساتھ ہیں، ان کے حامی ہیں، کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بی جے پی کی RSS پالیسی ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے اس کا اثر آپ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں دیکھیں گے یا کشمیر میں. تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں کس طرح کی پالیسیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کا اثر پورے جنوبی ایشیا پہ پڑ رہا ہے. اس لیے کہ جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ رہتے ہیں. وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں صرف ہندو رہتے ہیں یا صرف مسلمان رہتے ہیں یا صرف عیسائی رہتے ہیں. تو اس کو آپ کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو فقہ وارانہ جو ایک لہر چل رہی ہے کہ مذہب کے بنیاد پہ مذہبی تعصب جو وہاں پہ کوشش ہو رہی ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کو ہوا دینے کی، تو اس کا اثر ظاہر ہے کہ پورے جی رائٹ ناؤ ایز پاکستانیز وی آر کنسرنڈ for Kashmir first and foremost, لیکن اس کے ساتھ ساتھ we are also confused and concerned as neighbors, کیونکہ یہ بات پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری اس وقت ہمارے سامنے it is at war with its own people. اکرام صاحب, this is being dubbed in all of international media that India being a democracy, a so-called democracy and also a nuclear power is at war with its own people. چاہے ہم آسام کی بات کریں, بنگال کی بات کریں, ہریانہ, پنجاب, کشمیر, ہر طرف اس وقت آہاکار ہے. کیا ہونے جا رہا ہے ایونچولی؟ ڈو یو تھنک the Modi administration will take the helm and manage to come out of this turmoil? دیکھیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فارمر کی جو بھی کسان کی رپورٹ ہے یہ کہاں تک چلے گی, بیکاز obviously تو ان کا پہلا پرائیورٹی ہے کہ جو بیریکیڈز نیو دہلی کے بیچ آگے پر. لیکن ہمیں ضرور آف کورس ہمیں ضرور یہ بات اچھی بات ہے کہ ابھی جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس کی پروجیکشنز باہر میڈیا میں جاری, بٹ اس کی انٹینسٹی نہیں ہے. اس کی انٹینسٹی جو ہونی چاہیے وہ نہیں, اور اس انٹینسٹی کو ہم فورس ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اور ہم فورس ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر مدد دیں. اور میں پھر بار بار بول رہا ہوں, یہ خالی گورنمنٹ کی خالی وہ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا, پولیٹیکل سیکٹر کو بیچ میں آنا پڑے گا. بالکل, بہت بہت شکریہ. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, نعیمہ مہجور صاحبہ and all the participants of today's show. Kashmir will always be very close to our heart and it will always be Pakistan's number one priority. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ دن وہ صبح بھی دیکھیں گے جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.